میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں، یہاں اس عظیم اجتماع میں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جو قائم ہو چکا ہے، اس میں الحمدللہ بہت بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، مشائخ اور ہمارے بزرگان دین موجود ہیں۔ ان کے سامنے کچھ کہنا بڑی پسینہ مجھے آ رہا ہے اس سے کہ اس کے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن حکم کی تعمیل میں چند کلمات، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی وسط قرار دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جعلنا دینکم وسطا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو جو دین وسط ہوتا ہے، وسط تو دین ہوتا ہے جو افراط تفریط سے پاک ہو، جس کے عقائد، جس کے احکامات، جس کے ہدایات، جس کے معاشرتی امور وغیرہ سب کے سب نقطۂ اعتدال پر ہو، نقطۂ اعتدال پر ہو، معتدل ہو، جو پوری دنیا کے لیے، دنیا کی انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے مفید بھی ہو، رہنمائی بھی کرتی ہو اور قابل عمل بھی ہو۔ یہ تو اسلام ہے۔ اس میں پھر ہمیں کیوں فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا؟ اب سوال یہ ہے، ہمیں جو جوڑا گیا، اب علماء اس آیات کے بارے میں شاید اس میں ختم نبوت کا وضاحت کے ساتھ بیان نہ ہو، لیکن یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے یہاں جو ختم نبوت کی اراکین ہے، اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ختم نبوت والے نہیں ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ ہم سب ختم نبوت والے ہیں۔ دوسری بات میں وہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو آپ پر بیانات پر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ختم نبوت پر دلالت ثبوت تو دیتا ہے، اس پر دلالت کرتی ہے یہ آیات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا، یہ نہیں فرمایا کہ جعلنا دینکم وسطا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جس عظیم نام پر آپ جمع ہو چکے ہیں، نبوت کے نام پر، میں ابھی ایک ساتھ سے کہہ رہا تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اتنا یہ پاکیزہ عنوان ہے، اتنا پاکیزہ عنوان ہے کہ اس میں اپنی کوئی مفاد کی بات کرنا، یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی سمجھتا ہوں کہ ہو تو
تحفظ ختم نبوت اس میں ہم اپنی کوئی مفاد کی بات کریں، یہ میرے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ بے وفائی ہوگی۔ کیونکہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اس کی امت آخری امت ہونا، یہ قرآن مجید کی واضح نصوص، حدیث متواترہ، اجماع صحابہ، اجماع امت سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس پر پوری دنیا، پوری مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس پر متفق ہے کہ جو بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بتایا کہ تم مرکزی امت ہو۔ کیا ہو؟ مرکزی۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اکمل، معتدل، لیکن تم اعتدال پر کھڑے ہو جاؤ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اگر تم اعتدال پر کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ آخرت کے لیے ہے، یقیناً آخرت کے لیے ہے، لیکن آخرت میں گواہی کون دے گا؟ گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب معاملہ تمہارے سامنے ختم ہو چکا ہو۔ کوئی آدمی اس پر گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کل چاند دیکھا جائے گا، کل میں نے چاند دیکھ لیا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یعنی آخری امت ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ یہ گواہ ہوگی، قیامت کے اندر دن گواہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر 4 چیزوں کا ثبوت دے۔ میں مختصر کہتا ہوں، میں تک وہ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اور یہاں شیوخ بیٹھے ان سے حقیقت یہ کہ وہ دل پر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ میں 4 باتوں کی طرف ہمیں اشارہ ہے۔ آپ علماء بیٹھے ہیں، شہادت کہتے ہیں یقینی خبر کو۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ یقینی خبر کو۔ خواہ سر کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہو، میں نے چاند دیکھ لیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، سر کی آنکھوں سے۔ کس سے؟ ظاہری آنکھوں سے۔ یا میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، دیکھ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم روزانہ کہتے ہیں، اذان میں سنتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم گواہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم کو ہم نے مبلغ بنایا، مبلغ بھی آیا ہے، لیکن یہاں گواہ کا معنی استعمال کیا ہے کہ پہلے تو تمہارا اس دین پر ایسا یقین ہو، اس کے احکامات پر، اس کے عقائد پر، اس کے جو ممورات و منہیات ہے اس پر ایسا مضبوط یقین ہو جس طرح 2 دونے 4۔ اور آنکھیں دھوکہ کر سکتی ہے، لیکن تمہارا دل اس میں دھوکہ نہ کرے۔ اس لیے گواہ تو 2 4 چاند کے معاملے میں بہت ساری بہت ساری دیکھا ہوگا، شاید کسی نے غلط دیکھا ہوگا، لیکن یہ دل کی گواہی ایسی مضبوط ہو کہ اس کے 2 دونے 4 سے بھی زیادہ تمہارا ایسے یقین ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی یقین نصیب فرما دے۔ یہ تب ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ کائنات کے اندر کوئی قوت نظر نہ آئے
محض اللہ تعالیٰ کی قوت نظر آئے گی کہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے احکامات سے ذرا برابر بھی ہٹنا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب کسی کا اس طرح یقین ہو اس پر وہ عمل کرے گا. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم آپریشن کرو، حالانکہ وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. بہت سے آپریشن دل کا آپریشن ہوتا ہے میرے سامنے، اس سے اسپتال سے آپریشن کے لیے گیا تھا، دل کے آپریشن کے لیے مردہ لایا گیا. یقینی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقینی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رنگ میں رنگ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے گا، صبغت اللہ. یہ صحابہ کرام کی کیا تھی؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کیفیت تھی، یہ ان کی رونق تھی، یہ ان کی صفات تھی کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کی رنگ وہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے، مہربانی ہے، امانت ہے، صداقت ہے. یہ رنگ تم پر چڑھا ہوا ہو. اللہ کے رنگ سے کس سے رنگ اچھا ہوتا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم صرف اسی کی بندگی کرتے کیونکہ ہم صرف اسی کو اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے اور اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے. تو جب آدمی اس طرح عدل، امانت، صداقت اور عفت، شکر گزاری کا پیکر بنتا ہے، اس کے پر یہ رنگ چھڑ جاتا ہے تو یہ چلتا پھرتا ہوا قرآن ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا تھے؟ چلتے پھرتے قرآن تھے. کوئی اس وقت سب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس کوئی شخص آیا کہ رسول اللہ امیر المؤمنین میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جو مسلمان کرتے وہ تم کرو. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان دکان کرتے ہیں تم وہ دکان کرو؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. اس طرح آپ اپنی کچہریاں، عدالتیں دکھا سکتے ہو کہ مسلمانوں کی عدالتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے. تو یہ چلتی پھرتی عمل بھی کیا کرو؟ لوگوں کو دعوت دو. تمہارا عمل خود کیا ہو؟ گواہی دینے والا ہو کہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے. انشوا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ٹکٹ کے لیے کڑا ہوا ہوتا، تو ایک ہندو نے اس کو دیکھا. ہندو نے دیکھا کہ وہ ٹکٹ دینے والا تھا، تو اس نے اس کو آگے بلایا کہ آ جاؤ کہ مولانا صاحب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دو. تو اس نے کہا کہ آپ نے اسلام کی تحقیق نہیں کی ہے، اسلام کو دیکھا نہیں ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے، آپ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ایسے مسلمان بنو کہ تم کیا ہو؟ خود تمہارے عمل دعوت دے. یہ کیا ہے؟ یہ گواہ ہے. تمہارے عمل بھی گواہی دی. اگر ہماری زبان ایک کہتی ہے اور تمہارا عمل دوسرا ہے تو یہ گواہی تمہاری سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی؟ یہ پانی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں زہر ہے. یہ زبردست، جو بھی پی گا فوراً مر جائے گا. بسم اللہ. آپ میری بات کا اعتبار کرو گے؟ نہیں کرو گے. تمہارا عمل اور تمہارا علم آپس میں موافق ہو، شہداء اس کو کہتے ہیں. دوسری بات، تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی
کہ تم اس دین کے محافظ ہو. جو گواہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. یہ جو ہم جمع ہو گئے ہیں یہ ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے جمع ہو گئے ہیں. عقیدہ ختم نبوت. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین کو عظیم اجر دے کہ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور آج اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی توفیقات سے نوازیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی فرمائیں، ان کی ترقی بھی نصیب فرمائیں. ایک بات میں یہ کرنی تھی کہ ہم نے اپنے عزم نبوت کے جو ذمہ داریاں، اس کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہمیں پر عائد ہوتی ہیں وہ اس کو ہم پورا کریں. ہم درمیانی حکومت بنے کہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان کیا ہو؟ واسطہ بنے. جس طرح MNA تمہارے اور تمہاری حکومت کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ واسطہ ہوتی ہے. تو وہ واسطہ وہ ہوگی جو اس کی حکومت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی. اس طرح ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں اور اس کا اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق کو پہچائیں. اس لیے الناس فرمایا تمام لوگوں کو، کیونکہ قیامت تک کیا ہے یہ دین اس حکومت کو نہیں پہنچانا ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ تب ممکن ہوگا کہ ہمارے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تقوی کے بعد کہ تقوی پر قائم رہو اور یہاں تک قائم رہو کہ آپ اس پر آپ کو موت بھی آ جائے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو. رسی سے قرآن مجید مراد ہے. علماء بیٹھے ہیں لیکن قرآن مجید کی وہ بنیادی احکام جس کو بینات کہتے ہیں وہ مراد ہے. اختلافی مسائل مراد نہیں، یاد رکھیں. اختلافی مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. خود صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بات ہم یہ کریں، آج کل آپ دیکھتے ہیں عقیدے ختم نبوت پر یلغار ہے اور ہمارے سرحدوں پر یلغار ہے، ہمارے دوسری عقائد پر بھی یلغار ہے، ہماری معاشرتی امور پر بھی یلغار ہے، اور اس میں اپنی بھی دشمنان اسلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سب نہیں، بعض اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمیں پہلے تو یاد کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل میں جو صحابہ کرام کے دور سے مختلف اختلاف اس میں آ رہے ہیں اس میں اس پر ہم خاموشی اختیار کریں. وہ ہم درس و تدریس کی حد تک تو کریں، لیکن اس کو ممبر و محراب کا تک نہ لے جائیں. اس سے اتفاق ہوگا نہیں ہوگا؟ اتفاق ہوگا. اگر ایک آدمی پہاڑ سے گر گیا اور اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا، پاؤں بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس کی خون بھی بہہ رہا ہے، جب ڈاکٹر جمع ہو جائیں اس میں وہ کانٹی ڈھونڈ دیں گے یا پہلے اس کا خون بند کریں گے؟ خون بند کر کے مر نہ جائے. تو ہم بینات پر جو کلے احکام ہے اس پر تو کم از کم لوگوں کو جمع کریں. تو جس ہم ختم نبوت کے سلسلے میں جمع ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دوسری بات، اسی بات کی ضمن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب فتنے زیادہ ہوتے ہیں، کام زیادہ ہوتے ہیں تو پھر تقسیم کار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، ایک سے مارکیٹ بنائی، بہت زبردست آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، وہ مالدار ہے، بہت بڑی مارکیٹ بنائی. اس میں مختلف قسم کی ہر قسم کی ضروریات کی دکان ڈالی کہ اس دکان کی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ چپلیوں کا دکان ہے، یہ کپڑے کا دکان ہے، ٹماٹر کا دکان ہے، فلان ہے، دکانیں ڈالی. اس پر اپنے بیٹوں کو بٹھا دیا. اگر اس کے بیٹے
دوسروں کو کہتے جائیں کہ بھائی اگر چپلی نہ ہو تو تم کیسے جاؤ گے، دوسری چیزوں کو چھوڑ دو. دوسرے کہتے کہ نہیں اگر کپڑے نہ ہو تو تم کیا ہو جاؤ گے، ننگے ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو گے. تو اس طرح اگر ایک چیز کی اٹھانی کھینچیں گے تو باپ اس سے راضی ہو گیا، ناراض ہوگا، کہے کہ بہت بڑی احمق ہے یہ ہماری بیٹا، ایک بھی کیا ہے کام کا نہیں ہے، سب کو کیا کرتا ہے، یعنی ہماری خود ہماری ملکیت کو تباہ کرتا ہے. یہی حال دین کے شعبوں کا ہے. یہ ختم نبوت ہمارا کام ہے، جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. جو سیاسی امور میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، وہ ہماری امور ہے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے کھڑے ہیں، ہر کوئی ایک کام نہیں کر سکتا، وہ ہمارے لوگ ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں کس کے، یہ ہمارے. تو ہم ایک شعبے کو دوسری شعبے کا مقابل نہ سمجھیں. ہم اس کو کیا سمجھیں کہ یہ معنی سمجھیں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سارے کام میں نہیں کرنے ہوں گے، تم ایک کر بھی نہیں سکتے. اگر ایک تمہاری 4 بھائی ہیں، ایک مختلف امور میں وہ لگی ہوئی ہیں اور آپ کو فارغ کر دیا ہے اب ایک کام کیجیے، تم اس کو شکر گزار ہوں گے نہیں ہوں گے. اب اگر یہ ختم نبوت والے نے کہا کہ ہم سارے ختم نبوت والے ہیں لیکن اس کے لیے ایک جماعت نہ کری ہوتی تو پھر کیا کرتے، تو پھر اس کی حفاظت ہو جاتی. نہیں، ہم ساتھ ہیں. جب ہم تحریک ایمان کی کو کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے اتفاق اتحاد کے بارے میں، یہ ہم اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح تبلیغی جماعت ہے، وہ ہمارا کام ہے. لوگوں کو تبلیغ پہنچانا، دین پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا کام ہے. مدرسے ہمارا کام ہے، یہ سارے ہمارے ہیں. جب مدرسوں پر بات آتی ہے تو ہم سارے اٹھتے ہی نہیں اٹھتے. ختم نبوت پر بات آئے گی تو کیا ہو جائیں گے. اللہ بھی آج بھی کوئی ہماری کسی ختم نبوت کے بزرگ کو ہاتھ لگائے تو ساری پاکستان اٹھ جائے گی. ایسا یا نہیں ہے؟ اٹھیں گے اٹھیں گے. لیکن ایک طریقہ کار کی اختلاف کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کیا ہے مخالف ہے، بلکہ یہ اسی لیے ہے، یہ تقسیمی کار ہے. کیا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو، بھائی تم یہ کار کرو، تم مدرسے کے کام کرو، میں یہ کام کروں گا. تو اس سے تمام دینی امور کیا ہوں گے، زندہ ہوں گے. اس کی تحفظ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ حفاظت، اس دین کی حفاظت ہم پر فرض ہے. تو اس پر اس چھوٹ میں عطا ہو سکی کہ ہر طرف ہمارے دین کے تمام امور کے لیے لوگ موجود ہوں. کوئی یہاں تمہارے یہی اجتماع ہے، کتنا منظم اجتماع ہے، لیکن کیوں ہے؟ اس بھی غور کریں کہ دیکھو وہ سنتھی وہاں بیٹھا ہے، وہ اپنا کام کرتے کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا. تو یہ وہ کیا نام ہے، وہ جو یہ اسپیکر والے، اگر وہ اس میں دخل دے دیں تو یہ کام ہو جائے گا. وہ کام بھی خراب ہو جائے گا، یہ کام بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ نظام اسی لیے چلتا ہے پورا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر سپاہی طرح کڑا ہے. اسی طرح ہم اب جماعتیں ہماری اپنی ہیں، سب کے ساتھ محبت رکھیں. ضرورت کے وقت ہو جائے تو کیا ہو جائے، سب اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کریں کہ اپنا کام کریں، دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں، تو المرء مع من احب، قیامت کے دن ہم کسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہماری محبت ہوگی. ختم نبوت سے محبت ہوگی اس کے ساتھ بھی ہوں گے. صحابہ کرام کی دفاع کرنے والے ہوتے ہیں اس ساتھ محبت ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہوں گے. تمام لوگوں کے ساتھ ہم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہم کو ہمیشہ حق پر قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ اس عظیم اجتماع کو قبول فرمائے. جنہوں نے اس اجتماع کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ جل جلالہ کی جو تعاون کیا ہے اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے.